بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر صبح شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے۔ جب آپ مقام برق الغماد پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی، جو قبیلہ کارا کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک کی سیاحت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن الدغنہ نے کہا، لیکن ابو بکر تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ ہی اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابن الدغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بعد ابن الدغنہ قریش کے تمام سرداروں کے یہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال دو گے جو محتاجوں کی امداد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ سے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں، وہیں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہی پڑھیں، اپنی عبادات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنہ میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یہ باتیں ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آ کر کہہ دیں۔ کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز برسر عام پڑھتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی، جہاں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا۔ وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے۔ اس صورتحال سے مشرکین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا بھیجا۔ جب ابن الدغنہ گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں، لیکن انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر برسر عام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں۔ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں
نامبتلا ہو جائیں، اس لیے تم انہیں روک دو۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اظہار ہی کریں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ واپس دے دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں۔ لیکن ابو بکر کے اس اظہار کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابن الدغنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، اب یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے عہد کو واپس کیجیے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی، لیکن اس میں قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے رب عز و جل کے پناہ پر راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں اور دو پتھریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ چنانچہ جنہیں ہجرت کرنی تھی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو لوگ سرزمین حبشہ کی ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے توقع ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سفر کے خیالات سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور دو اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے۔ 4 مہینے تک ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی کہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا، اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن قیمت سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاق پٹکے والی پڑ گیا۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبل ثور کے غار میں پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاریں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے۔ سحر کے وقت وہاں سے نکل جاتے اور صبح سویرے ہی مکہ پہنچ جاتے، جیسے وہیں رات گزری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر 2 کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے۔ آپ اسی پر رات گزارتے۔ اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی الدیل، جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی، کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل آس بن وائل سہمی کا یہ حلیف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ساحل کے ساتھ راستے سے ہوتے ہوئے بقیہ حصہ پارٹ 2 میں ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی غلام رسول کو اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔